अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट 4 में हम देखेंगे पार्ट 3 का जो नज़र का पर्दा और आँख का पर्दा रह गया था वो आपको बताती हूँ। नज़र का पर्दा वो है कि हम एक सूरत होती है नामहरम को किसी वजह से देखने की, एक सूरत होती है बिला वजह उसको देखने की, और इनको मिला कर एक तीसरी सूरत बनती है। पहले आप किसी नामहरम को बगैर वजह के नहीं देखेंगे, एक ठीक है। यानी कि अगर आपको एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप जब तक टीचर की तरफ नहीं देखेंगे आप ब्लैक बोर्ड की तरफ नहीं देख पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप टीचर की तरफ देखना ज़रूरी है, लेकिन टीचर की तरफ बिला वजह देखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि हम बैठे हुए हैं, टीचर नहीं पढ़ा रहे, ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम भी फिर भी टीचर की तरफ आंखें निकाल कर उन्हें देखे जा रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। जहाँ पर टीचर की ज़रूरत है उधर ब्लैक बोर्ड पे देखना है, टीचर सामने खड़े हैं वहाँ पर टीचर को देखें। इसी तरह हम बेफजूल में लोगों को देखते हैं टिकटॉक पे या इस तरह की सोशल मीडिया ऐप्स पे, यूट्यूब पे, जहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक होता है ज़रूरी काम, वो दुनियावी तौर पे भी हो सकता है, वो दीनी तौर पे भी हो सकता है। हम कोई दीन का लेक्चर सुन रहे हैं, हम दुनिया का कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं। एग्जांपल, हम टीवी देखते हैं तो हमें टीवी में ड्रामे, फिल्में, हर चीज़ फजूल है। म्यूज़िक और हंसी मजाक वाली चीज़ें, हंसी मजाक आप करें लेकिन आप पॉजिटिव वे में करें, ताकि शैतान जो है वो अपने काम में कामयाब ना हो पाए। हंसी मजाक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको इस्लाम से दूर कर दे, ठीक है। कोशिश करें कि हंसी मजाक से भी दूर ही रहें, लेकिन आप कभी कभार कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा हो कि हर तरह से पॉजिटिव हो, उसमें कोई नेगेटिव चीज़ ना जो हमें इस्लाम से दूर करे। वो किसी भी हवाले से हो सकती है जी। तो टीवी है अब, तो हम उसमें बहुत सारी फजूल चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ भी होती है, वो होती है न्यूज़ में बाज़ का सियासी बातों पर लड़ाई हो रही होती है, तो उन्हें देखना बेफजूल है, अपने दिमाग को ख़राब करने की बात है। हमें देख के उन्हें गुस्सा आता है और अजीब अजीब से ख़याल आते हैं, दिलो दिमाग में लड़ाई झगड़े की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो आपस में भी लड़ रहे होते हैं। इधर भी सियासी बातों पे लोग लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो लड़ना नहीं है। आपको अगर इस तरह की चीज़ें देखकर लड़ाई झगड़े वाली वाइब्स आती हैं तो कि फसाद और फितना फैलाने वाली चीज़ें हैं, इनसे दूर रहें। एक होती है ख़बर जो बहुत ज़रूरी होती है, जो हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी होती है, ये हमारे मुल्क के हालात बता रहे होते हैं, उस सूरत में हम नामहरम को टीवी में देख सकते हैं, तो ये होती है पॉजिटिव सूरत। लेकिन तीसरी सूरत, जिस तरह हम सड़क से जा रहे हैं तो हमने जो है अब नीचे की तरफ देख रहे हैं कि इर्द गिर्द नामहरम है। जहाँ पर इर्द गिर्द नामहरम ना हो, सड़क साफ़ हो, वो तो आप ऊपर नज़रें उठा कर देख सकते हैं। जैसे कोई नामहरम आया, नज़रें नीचे कर लें, नज़रें झुका लें, क्योंकि सबसे पहले कुरान पाक में नज़र के पर्दे का हुक्म आया है सूरत अन-नूर में, तो जो है नज़रें आप झुका लें। लेकिन जहाँ पर नामहरम इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन आपका ख़तरा है कि आप ऊपर की तरफ देखेंगी तो आपका सर किसी चीज़ से, यानी नीचे की तरफ देखेंगी तो आपका सर जो है वो किसी चीज़ से बच सकता है, ठीक है जी। तो इस सूरत में जो है आप नामहरम को देख सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपके दिल में कोई गलत ख्याल ना आए। हमारा माइंड जो है हमें सिग्नल देता है कि आप ये गलत सोच रही हैं या आप ठीक सोच रही हैं। हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, हमारा माइंड हमें हमेशा सिग्नल देता है। और अगर हमारा माइंड हमें गलत चीज़ों पे सिग्नल नहीं दे रहा तो ख़ुद से सवाल करें, आप ऐसा कौन सा गुनाह कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका नफ्स जो है उसने आप पर काबू पा रखा है और आपको गुनाह में आगे करता जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जी बात कर लेते हैं पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। यानी कि अगर आपके दिमाग में कोई गलत बात आ जाती है किसी नामहरम को देखने की वजह से, तो अपनी नज़रें झुका लें, उधर से अपनी नज़रें हटा लें, उस चीज़ को ख़त्म करें, ठीक है। मोबाइल में कोई भी इस तरह की चीज़ है ना, हर तरह की अल्लाह से दूरी की चीज़ें ख़त्म कर दें, हर तरह की मौसीकी वाली चीज़ ख़त्म करें, हर तरह की नेगेटिव चीज़ ख़त्म करें। आपने अपनी भी तस्वीरें रखी हुई हैं ना, तो कोशिश करें कि वो डिलीट कर दें। मैंने अपने दिल पे हाथ रख के अपनी चीज़ें डिलीट की थी। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाह रही, अलबत्ता मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जो है एक टिकटॉकर थी और मुझे टिकटॉक्स बनाने का इतना शौक़ था कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर मैं अपनी उस्ताज़ा का जिक्र करती हूँ। मैंने एक गलती की, मैंने पर्दा करने का अपने साथ अहद किया, तो ना हुआ यूँ कि उस्ताज़ा ये छोटी थी, 2023 की, तो इसी साल की, तो जी उस्ताज़ा ने ना स्टेटस देखने थे मेरे
یعنی کہ انہوں نے میرے اسٹیٹس دیکھے اور میں نے اسٹیٹس پہ نا بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں لگائی ہوئی تھی، یعنی موسیقی بھی لگائی ہوئی تھی، ایسی پکچرز بھی لگائی ہوئی تھی جو پردہ والی نہیں تھی. یعنی میرے خیال میں تھا کہ جو پردہ ہوتا ہے نا وہ عورتوں سے نہیں ہوتا. تو میں نے ایزیلی بہت سارے نمبرز ادھر ادھر کے سیو کیے ہوئے تھے اور میں نے سب کو اپنا اسٹیٹس شو کروا دیا. اساتذہ نے وہاں پر میرے سے ناراضگی کا خیال بنایا اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی. اور وہاں پر مجھے کچھ ٹائم بعد فیل ہوا کہ میرے سے اساتذہ ناراض ہیں اور میں نے کہیں نہ کہیں غلطی کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ ناراض ہیں. میں نے ان سے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا، سمجھایا کہ یہ چیز غلط ہے، آپ غلط کر رہی ہیں، آپ پردہ کر رہی ہیں لیکن آپ گناہوں میں انوالوڈ ہیں ابھی بھی. میں نے اپنے کچھ میل حضرات کی پکچرز لگا دی اسٹیٹس پہ جن کی وجہ سے دوسروں کی نظر کے پردے کا کام خراب ہو رہا تھا. پھر میں نے اپنی بہنوں کی تصویریں لگا دیں اور میوزک لگا دیا بیگ پہ. تو بڑی عجیب سی سچویشن ہو گئی تھی. تو وہاں پر اساتذہ نے میری ہیلپ کی اور مجھے ان گناہوں سے باہر نکالا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ اساتذہ میری دعوت قرآن انٹرنیشنل کی عائشہ شہزاد ہیں الحمدللہ. اور ان کی وجہ سے ہی جو ہے نا مجھے بہت کچھ پردے کے بارے میں سمجھ آیا کہ میں غلط کر رہی تھی. میں پردہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں گناہ ایسے کہہ رہی تھی جس کی وجہ سے میرا پردہ میرے کام نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں نہ اپنے نظر کے پردے کا خیال رکھ رہی تھی اور نہ ہی کسی کے پردے کا نظر کا خیال رکھ رہی تھی. تو اس کی وجہ سے میرے اپنے پردے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ پہلا جو ہے وہ نظر کا پردہ ہے. جب ہم نظر کا پردہ ہی نہیں کریں گے تو باقی پردہ تو بعد میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے دماغ میں نا بڑی عجیب سی چیزیں آئیں اس وقت. میں نے اپنی جب تصویریں ڈیلیٹ کی تو میں نے یہ سوچا کہ تصویریں صرف میں ہی دیکھتی ہوں، میرا موبائل کوئی نہیں پکڑتا گھر میں، میرے اپنے گھر والے بھی نہیں پکڑتے. لیکن بعض دفعہ اچانک ہمارا موبائل کسی کے پاس چلا جائے، اگر کوئی بھی سچویشن بن سکتی ہے، آنے والے کل کا ہمیں نہیں پتا. اگر میرا موبائل خراب ہو جاتا ہے، میرا موبائل چوری ہو جاتا ہے، میری وہ تصویریں میرے موبائل میں رہ جائیں گی. پتہ نہیں وہ کب جا کر ڈیلیٹ ہوں گی اور کب نہیں ہوں گی. چلے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ تو ہو گیا سو ہو گیا. آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے پکی سچی اور اس طرح کا گناہ دوبارہ نہ کریں. موبائل کی تصویریں البتہ جائز ہیں. دوسری تصویریں جو ہم لیتے ہیں بنا کر گھروں میں رکھتے ہیں فریم کے طور پر، وہ ان سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس چیز کا احتیاط کیا کریں، وہ بت کی مشابہت کرتی ہیں. تو میرے دماغ میں بڑی عجیب سی چیزیں آئیں کہ میری تصویریں ہیں. موبائل یہ جو ہے نا یہ ایک فتنہ ہے. اس کو اگر پازیٹیو چیز میں یوز کیا جائے تو یہ پازیٹیو ہے، اگر نیگیٹیو چیز میں یوز کیا جائے تو یہ نیگیٹیو ہے. میں نے اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سب سے پہلے پرانے والے ڈیلیٹ کیے تھے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھے خود بھی نہیں پتہ تھی. کیونکہ ہم ایک کلک کرتے ہیں گناہ چلتا جاتا ہے اور ہمیں ایٹ دا اینڈ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم جو ہے اپنے گناہ کتنے بڑھا چکے ہیں صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو سب سے پہلے تو میں نے ہر چیز اپنے موبائل سے ختم کی تھی اور ہر طرح کی فضول. میں نے اپنے گھر والوں کی تصویریں اپنے کزنس کیٹیگری کی، ریلیٹیوز کی رکھی ہوئی تھی. میں نے ہر ایک چیز ڈیلیٹ کی جہاں پر میرے جسم کے پردے کا، میرے فیس کے پردے کا، آنکھ کے پردے کا، کان، منہ، زبان، نظر، ہر چیز کا ایشو بن رہا تھا. وہ میں نے سب ختم کیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پھر جا کے مجھے ایک سکون سا ملا کہ اگر میری موت واقعہ ہو جاتی ہے نا تو مجھ سے سوال نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں یہ گناہ کر رہی تھی، لیکن یہ گناہ ابھی بھی مجھے اس کا گناہ ملے گا اگر وہ میں چیز ڈیلیٹ نہیں کرتی. اگر وہ کسی نامحرم کے پاس چلی جاتی ہیں میری کوئی تصویریں اور میں نے پکی سچی توبہ نہیں کی ہوئی اور میں اس گناہ سے نہیں باز آئی اور مجھے اس چیز کی معافی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بڑے رحیم ہیں، تو مجھے اس چیز کی معافی نہیں ملی تو وہ میرے لیے ابھی بھی گناہ کریٹ کر رہے ہیں. میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اس چیز کا گناہ ملے گا اگر وہ کسی نامحرم کی نظر پڑ جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے پکی سچی توبہ نہیں کی، اس گناہ سے باز نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہیں کیا. میرے کسی گناہ کی وجہ سے بہت سی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، معاف کرنے والے ہیں بے شک الحمدللہ. تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب ایک سٹیپ، اب مجھے عادت نہیں ہے، پہلے مجھے عادت تھی، چھوٹی عید پہ مجھے بہت زیادہ عادت تھی ٹک ٹاک بنانے کی. میں نے پردہ کرنے کے باوجود ٹک ٹاک بنائی، البتہ میں نے نشید وغیرہ لگا لی ٹک ٹاک کے پیچھے، تو مجھے وہ کمفرٹیبل زون ہی نہیں فیل ہوا، مجھے مزہ ہی نہیں آیا کیونکہ گناہ میں لذت ہوتی ہے اور ثواب میں جو ہم نیکی کا کام کرے ہوتے ہیں نا اس میں کبھی بھی مزہ نہیں آتا. عجیب سی سچویشن ہو گئی تھی اور وہاں پر جا کر آہستہ آہستہ میں نے اب پکچرز بنانا ہی چھوڑ دی ہیں الحمدللہ. میں کبھی بناؤں بھی تو میں موبائل میں رکھتی ہوں اور 1-2 دن تک پڑی رہتی ہیں، پھر میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں.
نہ میں وہ کسی کو دکھاتی ہوں، نہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دکھاتی ہوں، نہ میں باہر والوں میں سے کسی کو دکھاتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ ہی بناؤں تو بیٹر ہے، کیونکہ وہ ڈیوائس میں سیو رہ جاتی ہیں. ہمارے موبائل میں ہم جتنی مرضی چیزیں ڈیلیٹ کر دیں وہ ایک پرماننٹلی موبائل کمپنیز وغیرہ کے پاس سیو ہو جاتی ہیں. البتہ وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، بعض اوقات کیس بنتے ہیں تو ان میں ہمیں ہمارے موبائل کے ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے، تو اس میں وہ بعض اوقات چیزیں مل جاتی ہیں ایسی جب موبائل کا ڈیٹا ریکور کیا جاتا ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، ہر چیز کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے لیے قبر میں جا کر کوئی سختی نہ آئے، آپ دنیا میں اپنے گناہ چھوڑ کے نہ جائیں. ہم نے کوئی دنیا میں غلط کام کیے ہوں گے، اگر ہم انہیں سدھار سکتے ہیں، ہم نے کسی کا دل دکھایا، ہم اسے معافی مانگ لیں. سمپل سی چیز. ہم نے اللہ کے گناہ کیے ہیں جو ہم کسی شخص کے ریلیٹڈ نہیں ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لیں تاکہ بعد میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا اور اس کا کوئی نہ کوئی اثر جو ہے ابھی بھی دنیا میں موجود ہے. کیونکہ ہم بعد میں دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہوگا گناہوں کے معافی مانگنے کا. ہم نے کسی شخص کے لیے کوئی برا کام کیا تھا، ہم نے کسی کی چگلی کی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، اسے جا کے بتا دیں اور اسے پھر معافی بھی مانگیں. یہ نہیں بتانا چاہ رہے تو اسے جیسے یہ کہہ دیں گے میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں یار، مجھے معاف کر دینا. دیٹس اٹ. اور ہم نظر کے پردے کی بات کریں تو جب آپ کسی نامحرم کو دیکھتے ہیں، کوئی غلط خلل آتا ہے دماغ میں، تو سب سے پہلے آپ شیطان سے پناہ مانگیں. یعنی وہ دعائیں ملتی ہیں ہمیں، پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، شیطان مردود سے پناہ مانگیں. ہم ساری دعائیں پڑھ لیں گے نا، شیطان فوراً بھاگ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.